الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے. گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ ہمیں جو سعی اور کوشش کرنی ہے ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کے کلام کے ذریعے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اور دیگر مسلمانان کو بلکہ ہر ذی شعور انسان کو یہ کلام پہنچانا چاہیے تاکہ کلام جو پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ذریعہ استعمال کر کے ہم دنیا والوں کو اپنے امام کی عظمت پہچنوا سکیں. اور یہ میرے خیال میں ایک بہترین ذریعہ ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اگر آپ کہیے کہ علی کون ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہیں وہ جن کا یہ کلام ہے. اور پھر 8ویں امام کے فرمان کے مطابق اس کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اپنی زندگیاں بھی بدلتے ہوئے ہم نے افراد دیکھے. تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کے مقام کو لوگوں تک پہنچائیں. دوسرا یہ ہے کہ تعلیمات. نہج البلاغہ خود ایک اخلاقیات کا، انسانی زندگی کو سنوارنے کا، عقائد کو مضبوط کرنے کا، کلی طور پر وہ جو انسان کو کمال تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں ان کا مجموعہ ہے. میں نے ظاہراً پچھلے سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ جیسے جناب امیر علیہ السلام کی ذات گرامی مجموعہ کل ہے اور اس میں کمال کی ساری چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے پہ کلام میں بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا امام علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور ان تعلیمات کو البتہ ہم پہنچانے کی جب بات کرتے ہیں تو سر فہرست بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں عملی صورت میں وہ موجود ہوگی تو بہتر انداز سے ہم دوسروں کو پہنچا سکیں گے. اس لیے کہ جیسے عمل بولتا ہے ایسے زبان کا اثر نہیں ہوتا. اور میں یہاں خصوص عزیزان سے یہ گزارش کروں گا کہ نہج البلاغہ ہم قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، فرامین پیغمبر اکرم ہو، اکثر ہم اپنی زندگیوں میں اس کا نام تو لیتے ہیں لیکن آیا ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے اس کلام سے کوئی اصول بنایا ہے یا نہیں؟ کوشش یہ کیجئے، ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایک آیت کو، جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، وہ لے لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اسی طریقے پہ فرمان جناب امیر علیہ السلام کو ایک کلمے کو لے لیں اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں. اب یہاں یہ تعلیمات جب عملی ہوں گی تو پھر دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ تبلیغات کا بڑا سلسلہ جو تھا وہ وہی تھا جو اخلاقیات کے ساتھ تھا. ایک بحث بعض حلقوں میں یہ آج کل چل رہی ہے کہ فلاں نے اتنی حکومتیں اور اتنے علاقے فتح کیے. تو امیر المومنین پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی فتوحات نہیں ہوئی. کہتا ہوں یہ فتوحات جو ہیں وہ جو زور سے ہوتی رہیں اور ڈنڈوں سے ہوتی رہیں، وہ فتوحات سبب بنی ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح جو ہے وہ جو زور سے مسلمان ہوئے تھے، جب وہ زور ٹوٹا تو ان کے بہت سو کے وہ اثر بھی ٹوٹ گیا. لیکن جن کے ذریعے اسلام دلوں میں اترا تھا وہ دل جب تک باقی رہے اسلام ان میں باقی رہا. یہ فرق ہوتا ہے. جناب امیر علیہ السلام نے مکے کی فتح ہوتے وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جن کو جناب پیغمبر اکرم نے بھی طلقاء کہا، ہمارے آزاد کرتا جاؤ انتم الطلقاء، جب یہ سب فتح مکہ کے وقت غلبہ پیغمبر اکرم کو دیکھ کے مسلمان ہوئے اور پیغمبر اکرم نے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو اب سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا.
تو جناب پیغمبر اکرم نے ان کو کہا جاؤ انتم الطلقاء، ہماری طرف سے آپ آزاد ہو۔ اور پھر جناب امیر المومنین نے خط 28 میں اس جملے کو دہرایا کہ آپ طلقاء ہو، اور پھر جناب زینب کبریٰ نے 61 ہجری میں شام میں اس جملے کو دہرایا تھا کہ آپ طلقاء ہو یا ابن الطلقاء۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کو مخاطب ہو کے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، کہ جب تک آپ کا اختیار تھا، آپ ذرا باریک جملہ ہے، جب تک اور سخت جملہ ہے، جب تک آپ کا اختیار تھا آپ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے دشمن رہے۔ جب مجبور ہو گئے تو آپ نے اسلام کا اظہار کیا، اور جب پھر آپ کو فرصت ملی تو آپ پلٹ گئے۔ یہ بڑا سخت جملہ جو ہے وہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ جب پھر آپ کو اختیار ملا تو آپ پلٹ گئے۔ پر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہمیں کسی تک کا تعلیمات آل محمد پہنچانی ہے تو اس کا ذریعہ وہ فتوحات نہیں ہوتی، اس کا ذریعہ ہوتا ہے دلوں کو فتح کرنا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں یہ اثر ہے کہ وہ دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہج البلاغہ کی اہمیت اور نہج البلاغہ کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اگر ہم عملاً پہنچائیں گے تو اور بہتر ہوگا۔ گزشتہ سیشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آج جناب امیر علیہ السلام کے خط 69 پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے یہ خط نمبر 69 جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کو لکھا۔ اب یہ عجیب سلسلہ ہے، جناب حارث حمدانی کی حالات زندگی تفصیل سے میں نے دیکھے ہیں۔ جناب حارث حمدانی یہ یمن کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ حمدان یمن کا قبیلہ تھا، اور پھر اس قبیلے کے اندر جن لوگوں کو قبائل کی صورتحال معلوم ہے، وہ قبائل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس قبیلے کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، یعنی یہ حقیقت میں کسی آباء و اجداد کے حوالے سے جو وہ قبیلے بنتے ہیں۔ ایک شخص کا قبیلہ ہوا، اب اس میں 10 12 15 20 خاندان ہو گئے، جب وہ آگے بڑھتا رہا تو پھر وہ اس قبیلے کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے جو ہیں وہ بنتے رہے۔ تو یہ حمدان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے اندر پھر ایک آور قبیلہ، تو جناب حارث حمدانی کا تعلق اس آور قبیلے سے، یہ یمنی قبیلہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یمن والے اکثر لوگ جو ہیں وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تبلیغات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جناب امیر علیہ السلام کو جناب پیغمبر اکرم نے مکہ بھیجا، کیا یمن بھیجا، تو یمن میں جا کے جناب امیر علیہ السلام نے تبلیغات کی، اور یہ لوگ تلوار چلائے بغیر یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اب جب ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، طبری نے لکھا ہے اس کو، کہ جب حمدان کا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب پیغمبر اکرم کو خط لکھا کہ حمدان والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو اتنی خوشی ہوئی کہ پیغمبر اکرم نے سجدہ ادا کیا اس کا کہ حمدان والے مسلمان ہوئے۔ اور پھر یہاں جملہ پیغمبر اکرم کا مدینے سے جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا السلام علی حمدان، حمدان قبیلے پہ میرا سلام ہو، یعنی دور سے سلام۔ تو بہرحال پیغمبر اکرم کے تو سامنے تھے کہ کل انہوں نے کیا کرنا ہے۔ حارث حمدانی کی ایک خصوصیت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حارث حمدانی جناب امیر علیہ السلام کے خطبات کو بیٹھ کے لکھتے تھے۔ ذرا اس کو بھی پوائنٹ کو غور فرمائیں گے، کیونکہ نہج البلاغہ پہ جو ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے لمبے لمبے خطبے اس دور میں کیسے لکھے جاتے تھے۔ اب اگر یہ اعتراض ہوگا تو پھر جب قرآن مجید اس سے پہلے لکھا جا چکا تھا تو اس پہ بھی یہ اعتراضات معاذ اللہ ہوں گے۔ پیغمبر اکرم کے اگر تفصیلی خطبات نہیں ہوتے تھے، لیکن قرآن مجید کا لکھا جانا یہ خود اس کا شاہد ہے کہ اس سے پہلے تحریر کا سلسلہ تھا۔ جناب حارث حمدانی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جناب حارث حمدانی جناب امیر علیہ السلام کے
منبر کے پاس بیٹھتے تھے اور جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو لکھتے تھے۔ اور جو قدیمی ترین تحریر جناب امیر علیہ السلام کے خطبات کے بارے میں نقل کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب حارث حمدانی یا اصبغ ابن نباتہ، ان دو جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ یہ کلام امیر علیہ السلام کو لکھتے تھے۔ بہرحال جناب اصبغ ابن سباتہ سے تو بعض خطبات ان سے بھی نقل ہیں۔ جناب حارث حمدانی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی تحریریں دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ شیخ یعقوب کلینی اعلی اللہ مقامہ ظاہر نہج البلاغہ سے سید رضی سے پہلے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ان سے روایات نقل کی ہیں۔ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سید رضی سے پہلے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب توحید میں ایک خطبہ توحیدیہ نقل کیا ہے کافی تفصیل سے، اور اس کے راوی یہی جناب حارث حمدانی ہے کہ خطبہ جناب امیر علیہ السلام کا ہے اور راوی جناب حارث حمدانی ہے۔ اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور جناب امیر علیہ السلام کے خطبوں کو، خاص کر توحید کے خطبے کو سنتا ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اس نے جناب حارث حمدانی کو قریب دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو آپ نے یاد کیا ہے؟ تو جناب حارث حمدانی کہتے ہیں یہ اس وقت تھا یا کچھ ٹائم کے بعد؟ تو جناب حارث حمدانی کہتے ہیں فقط یاد نہیں کیا، میں نے اس کو کتابت میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور پھر اپنی تحریر سے جناب حارث حمدانی نے لفظ املا ہے، کیونکہ یہ املا عربی میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہی املا، یعنی ایک لکھواتا ہے اور دوسرا لکھتا ہے، تو اسی سے امالی بنی ہے۔ تو جناب حارث حمدانی نے وہ خطبہ توحید املا کروایا، لکھوایا اور لوگوں نے اس کو لکھا۔ تو یہ خطبہ اس وقت بھی جناب حارث حمدانی کے حوالے سے کتاب التوحید شیخ صدوق میں موجود ہے۔ تو اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ جناب حارث حمدانی کا ایک تحریر میں کافی سلسلہ رہا اور وہ اس کو لکھتے رہے۔ البتہ جناب حارث حمدانی کی اپنی ذاتی زندگی میں دو چیزیں بہت مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حمدان قبیلے کے حوالے سے جیسے جناب پیغمبر اکرم نے السلام علی حمدان کہا ہے، اسی طرح جناب امیر علیہ السلام نے بھی حمدان قبیلے کی تعریف کی ہے۔ ویسے جناب امیر علیہ السلام نے یمنیوں کی بہت تعریف کی ہے، اور ان دنوں میں یمن کے جو سید ہیں وہ ان تعریفوں کو نقل کر رہے ہیں، جو سید عبد المالک یا عبد الملک۔ تو یمنی جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے اس وقت سے بہت یعنی غلامی میں تھے اور ایک تابعداروں میں تھے، اب تک وہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے۔ اب یمن کی تاریخ جو ہے ایک تفصیلی ہے، پیغمبر اکرم کے حدیث بھی، اور یہ خود اگر اس کو لے لیں السلام علی حمدان تو یہ بھی یمن والوں کے لیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے حمدان والوں کے لیے کچھ اشعار بھی کہے ہیں، اور ان میں ہے کہ اناس یحبون النبی ورحتہ، یہ حمدانی وہ ہیں جو نبی اکرم سے اور آپ کے قوم قبیلے سے محبت رکھتے ہیں۔ سراء الی الحجاء وغیر کہامی، وہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف جلدی سے بڑھتے ہیں اور بغیر کسی سستی کے جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہاں جناب امیر علیہ السلام کا مشہور جملہ جو ہے وَفَلَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلَى بَابِ جَنَّةٍ أَقُولُ لِحَمَدَانٍ اُدْخُلِي بِسَلَامٍ، کہ اگر میں جنت کے دروازے پر ہوں گا تو میں حمدان کو کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس قسم کے اشعار جو ہیں وہ حمدان قبیلے کے بارے میں۔ خود جناب حارث حمدانی کے متعلق بھی کچھ اشعار ہیں، میرے خیال میں وہ اشعار جناب امیر علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم سید حمیری نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ یا ہار حمدانی من یمت یرانی، یہ مشہور جو ہے وہ ہمارے ممبروں پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ سید حمیری ایک مشہور شاعر تھے، انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کو یوں منظوم کیا، اے حارث حمدانی جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے،
اب دو قسم کے جانے والے ہیں، یا محب ہے تو وہ محبت کے انداز میں دیکھتا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ بغض رکھنے والا ہے تو وہ ہمیں ناراضگی کی حالت میں دیکھتا ہے، اس کو سامنا بہرحال علی کا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جناب حارث حمدانی کے بارے میں چند چیزیں جو ہیں وہ عرض کی ہیں۔ جناب حارث حمدانی سے اہل سنت نے بھی روایات نقل کی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں ان سے روایات نقل ہیں، بخاری اور مسلم نے نہیں نقل کی، باقی 4 سیاح نے بھی نقل کی ہیں، اور ان کی رحلت ہوتی ہے 65 ہجری میں۔ اب یہ ایک الگ سوال جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 65 ہجری میں یعنی کربلا سے 4 سال بعد یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب حارث حمدانی اگر تھے تو پھر کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ یہ بہت سارے افراد کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے جب کربلا کا انتقام ہوتا ہے تو اس انتقام کا بھی تقریباً یہی 64 کے آخر میں، 64 ہجری کے آخر میں 65 میں جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے، اور پھر وہاں 4000 افراد کم از کم جو لکھے ہیں وہ قبر جناب سید الشہداء پہ بیٹھ کے یہ معاہدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے۔ وہ کامیاب کتنے ہوئے اور کیا سلسلہ ہوا، لیکن ان مختصر ایام میں یعنی 2-3 سالوں میں اتنے افراد جو ہیں وہ ایسے تھے جو انتقام کے لیے اٹھے ہیں، تو یہ افراد جو ہے وہ کربلا میں کہاں تھے؟ اب اس کی تعویل جو مختلف ہے کہ آیا وہ مجبور تھے یا اس وقت اس ظلم کے طرف متوجہ نہیں تھے۔ تو جناب حارث حمدانی بھی 65 میں ان کی رحلت ہوتی ہے، کربلا میں ان کے تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب حارث حمدانی کی پرسنل زندگی مختصراً۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں خط نمبر 69 جو جناب امام علیہ السلام نے یہاں لکھا ہے، من کتاب لہو علیہ السلام الی الحارث الحمدانی۔ کتاب سے مراد یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ان کو لکھ کے دیا۔ ابھی لکھ کے دیا ہے، یہ خود ایک امام کی عظمت کی نشانی ہے۔ دیکھیے یہ خود تحریر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دیر پا ہوتی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے وصیت 47 میں اگر وہاں آپ جملہ دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے وصیت کی ہے، اوصیکما، میں آپ دونوں بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں، و جمیع ولدی، سب بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں، سب اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اہلی، سب خاندان کو وصیت کرتا ہوں، اور چوتھا جملہ یہ فرمایا وَمَنْ بَلَّغَهُ کتابی، جس تک میری یہ کتاب، یہ تحریر میری پہنچے اس کو میں وصیت کرتا ہوں۔ اب یہ وصیت جناب امام کی جس تک پہنچے، تو شاید تحریر اس لیے امام کرتے تھے کہ یہ دیر پا ہوتی ہے اور دور دور تک یہ پہنچے گی، جیسے اب ہمارے پاس یہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ خط جو ہے وہ ہے یعنی مکتوب ہے جناب امیر علیہ السلام کا، انہوں نے لکھا ہے کہ مکتوب من کتاب لہو علیہ السلام الی الحارث الحمدانی۔ اب جب امام کے پاس بیٹھتے تھے، یہ غور طلب بات ہے کہ جب جناب حارث حمدانی امام علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے، ممبر کے نیچے بیٹھتے تھے، تو پھر تحریر کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ہے کہ تحریر گویا دوسروں تک پہنچانا بھی ایک مقصود تھا۔ اب جب امام کا مقصود، اس میں سے 2 نتیجے جو ہیں وہ 2 نقطے نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام نے تحریر اس لیے بھیجی ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہو۔ تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلا وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ یہ فقط حارث حمدانی کے لیے ہے، لکھنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ ہر ایک شیعہ کے لیے جو جس دور میں بھی ہو اس کے لیے یہ تحریر ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہر دور والوں کے لیے تحریر ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اسی انداز میں اہمیت دیں گے جیسے جناب حارث حمدانی نے اس کو دی ہے۔ تو یہ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے، اور میں یہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک ہم اکثر یہ کہتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال مفہوم حدیث یہی ہے۔ اور اگر ہمارا یہ نظریہ ہے جو ہے کہ ان کا فرمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے فرامین مطابق کلام الہی ہے، کلام الہی میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، تو
تو جب ان میں سے ہر ایک کا کلام مطابق کلام الہی ہے تو ان کے کلام میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب جب اختلاف نہیں ہوگا تو جناب امیر علیہ السلام جو حارث حمدانی کو بتلا رہے ہیں گویا وہ سب شیعوں کو بتلا رہے ہیں، جب سب شیعوں کو اسے سب چاہنے والوں کو بتلا رہے ہیں تو اس کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ فقط علی ہی اپنے شیعہ کو اور اپنے زمانے والوں کو نہیں بتلا رہے، بلکہ ہر امام اپنے اپنے زمانے والوں کو یہ بتلا رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ 2 اگر ذہن نشین ہو جائیں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہوگا کہ ہم پھر اب گویا اس کو جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جناب امام عصر کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گویا علی امیر المؤمنین حارث حمدانی کے لیے نہیں لکھ رہے، جناب امام عصر ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، میرے لیے لکھ رہے ہیں۔ جب یہ اہمیت ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اب آج کئی بات ہو رہی تھی، پرانے زمانے میں خط جو آتے تھے تو کتنی اہمیت ہوتی تھی، اب جو تابعدار اولادیں تھیں یا مثلا جو مسافرت میں لوگ تھے وہ بڑی باقاعدگی سے خط لکھتے تھے۔ ہم نے یعنی خطوط جمع کیے ہیں، علامہ اقبال کے خطوط مثلا ہم نے دیکھے ہیں، بعض دوسرے بزرگان کے خطوط بھی، اور ہم نے گلے شکوے مثلا غالب کے خطوط جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ وہ ایک مدت تک جو ہے وہ اگر خط نہیں آتا تھا کسی جاننے والے کا کسی پیارے کا تو اس کو شکوے کا خط لکھتے تھے کہ آپ نے اتنا ہوا کہ یہ خط نہیں لکھا۔ تو اس حوالے سے وہ جو پیارے ہوتے ہیں ان کے خط کا انتظار ہوتا ہے، اور جب خط نہیں آتا تو پھر اس کا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھا۔ تو ہم اگر اس خط کو اسی انداز سے سمجھیں گے کہ ہمارے زمانے کے امام کا خط ہے تو ہم اب غور سے پڑھیں گے کہ ہمارے امام نے پھر اس خط میں کیا کہا ہے۔ اب آتے ہیں خط کی طرف کہ خط میں کیا ہے۔ خط بہرحال جیسے عرض کیا ہے کہ کلام جامع وہ ہوتی ہے کہ مختصر الفاظ مفصل تعلیمات کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو فصیح و بلیغ کلام بھی وہی کہی ہے، کلام جامع بھی وہی ہے، کلام مختصر ہے اور معنی اس کے وسیع ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے جو تقریباً 40 کے قریب یہاں نصیحتیں کی ہیں یا مواعظ بیان فرمائے ہیں یا جو چیزیں لکھی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ لکھا ہے وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ۔ اب ہم اس کو پہلا جملہ کہیں گے وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ۔ حارث حمدانی آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے سب کے لیے میں علی یہ فرما رہا ہوں وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ کہ قرآن کی رسی کے ساتھ تمسک کرو۔ اب یہ تمسک کیا ہے؟ تمسک ہر چیز کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال تمسک کا اکثر معنی جو ہے وہ اور عام معنی یہی کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ اب چمٹ جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا ابھی قرآن مجید سے چمٹیں گے تو مقصد یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو بس چمٹے ہی رہنا ہے، نہیں، قرآن مجید سے یہ ہوگا کہ جو اس کے مثلا میں یہاں لغت جو استعمال کرتا ہوں اس کی ایک تحقیق فی الفاظ القرآن الکریم ہے، تو اس میں انہوں نے تفصیل سے تمسک کا معنی کیا ہے اور جس کا خلاصہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید سے تمسک یہ ہوگا کہ آپ اس کے اصول و قواعد جو ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر اس لفظ سے تمسک کو سمجھنا ہے، قرآن مجید میں چند بار ہی لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا خود آیت الکرسی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن مشہور حدیث ہے جو حدیث ثقلین ہے، اس میں لفظ تمسک اہل بیت کے لیے بھی اور قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما، اگر آپ سب ان دونوں سے تمسک کرو گے تو پھر یہ آپ کو ضلالت اور گمراہی سے بچائیں گی۔ تو یہ تمسک جو ہے وہ کسی چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، تعلق قائم رکھ لینا۔ اب بعض جو ہے وہ ہم اگر متمسک ہوں گے تو متمسک کا مقصد فحقیقت یہ نہیں ہوتا کہ گلے لگا لینا، بعض ایسے امور ہوتے ہیں جہاں گلے لگانا ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔
تو تمسک جو ہے وہ ہوتا ہے، تمسک یہ ہے کہ اس سے متعلق ہو جانا، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لینا۔ اب جناب امین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ تمسک بحبل القرآن، اللہ کے کیا قرآن کی رسی سے تمسک رکھو۔ اب بڑا خوب معنی کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ رسی کیا ہوتی ہے، قرآن مجید کے لیے بار بار یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اور یہاں جناب امین علیہ السلام نے بھی لفظ حبل استعمال کیا، یعنی رسی۔ اب بڑے اچھی جو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ یہ جوادی عاملی، وہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ رسی کہلواتی اسی ہے جب اس کے چند دھاگے یا چند چیزیں اس سے کم از کم دو جو ہیں وہ مل کے جڑیں تو وہ رسی کہلاتی ہے۔ رسی آپ دیکھیے تو وہ رسی میں بہت سارے اس کے حصے ہوتے ہیں، تو رسی یعنی ایک مجموعہ کچھ چیزوں کا۔ دوسرا جو بہت مشہور جملہ ہے جوادی عاملی کا، وہ کہتے ہیں کہ رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سے شروع ہوتی ہے ایک سے اینڈ ہوتی ہے۔ ابھی کہاں شروع ہوتی ہے؟ تو اللہ کی کتاب جو ہے اس کو جب لفظ حبل کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک سرا آپ کے پاس ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے۔ اب بہت ساری چیزوں میں اگر انسان رسی کا سہارا لے لے تو وہ جو کنویں سے آپ دیکھتے ہیں پانی جب نکالتے ہیں تو وہ رسی کے سہارے سے نکالتے ہیں، خالی ڈول ڈالا اور اس سے پانی بھرا گیا، اب اس پانی کو کھینچیں گے، چونکہ اس رسی کا ایک سرا جو ہے وہ اس ڈول کے ساتھ ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم نے اس سے پانی نکالنے کا استفادہ کیا۔ اب پیاس بجھے گی کس طریقے سے؟ اس رسی کے دونوں کونے جب قریب آئیں گے تو اسی طریقے پہ اللہ کی کتاب رسی کا مقام رکھتی ہے، یعنی اس کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ تو جب اللہ کے بندے اس رسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے تو یقین رکھنا چاہیے کہ پھر اللہ رسی ہی کی طرح اسی قرآن کے ذریعے سے انسان کو پستی سے بلندیوں تک لے جائے گا۔ لہذا قرآن مجید سے تمسک یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ تو یہ ہے کہ وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وضاحت کی ہے جناب امین علیہ السلام نے آگے، اور وہ ہے وَانْتَصِحْ، کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے تمسک رکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ یعنی تمسک کا معنی کیا ہے جناب امین علیہ السلام نے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت ہمارے ہاں اردو میں بھی اکثر لفظ نصیحت استعمال ہوتا ہے۔ نصیحت حقیقت میں دو معنی کیے گئے ہیں۔ نصیحت کا ذرا معنی جو وَانْتَصِحْ قرآن مجید میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے، نحو البلاغہ میں بھی چند جگہوں پہ لفظ نصیحت استعمال ہوا ہے۔ یہاں جناب امین علیہ السلام نے فرمایا وَانْتَصِحْ، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو۔ اہل زبان نے نصیحت کے دو معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کسی کی خیر خواہی، یعنی کسی کی اچھائی چاہنا۔ اب یہ نصیحت کا معنی ہے، فلاں نصیحت کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی اچھائی کے لیے وہ اقدام کر رہا ہے۔ یہ ہوگا معنی جو ہے وہ نصیحت کا۔ دوسرا معنی نصیحت کا جو ہے وہ ہے خالص۔ اب نصیحت کا معنی خالص بھی ہوا، خیر خواہی بھی ہوا، ان کو جمع کیا جائے تو یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی کی اچھائی چاہنا، یہ ہوگی نصیحت۔ یعنی نصیحت کا مفہوم یہ ہوگا کہ خالص اللہ کے ذات کو خوش کرنے کے لیے کسی کی اچھائی چاہنا، یہ نصیحت ہو جائے گی۔ اب امام فرماتے ہیں کہ وَانْتَصِحْ، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب قرآن سے نصیحت حاصل کرو یعنی قرآن آپ کا خیر خواہ ہے، اور خالص طور پر قرآن آپ کا خیر خواہ ہے۔ اگر آپ اس سے اپنی اچھائی چاہیں گے تو یہ آپ کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اب نصیحت کے لیے مثلا دونوں معنی جو ہیں وہ اخلاص کے لیے قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے بہن کے یہ جملات ہیں۔ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہنچ گئے وہ جھولے کے ساتھ، تو جھولے میں تیر کے تو وہ ڈھونڈنے لگے کہ کوئی ہے جو اس بچے کو اب دودھ پلائے۔ تو یہاں جناب موسیٰ کی بہن وہاں موجود تھیں،
وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسا گھر بتلاؤں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، جو اس کے خیر خواہ ہوں، جو اس کے ہمدرد ہوں، جو اس کے لیے خالص طور پر اچھائی ہی چاہتے ہوں۔ کیا میں آپ کو کوئی ایسا گھر بتلاؤں؟ یہاں لفظ ناصحون استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ قصص سورہ 28 کی آیت 12 ہے، جہاں جناب موسیٰ کی بہن کے لفظ قرآن مجید نے استعمال کی وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ وہ گھر ایسا ہے جو اس میں اس کا خیر خواہ ہوگا۔ یا سورہ تحریم یعنی سورہ نمبر 66 کی آیہ نمبر 8 میں لفظ نصیحت استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف توبہ کرو، وہ توبہ جو خالص توبہ ہو۔ اب یہاں نصوحا کا توبہ نصوحا کا معنی کیا ہوگا؟ عموماً ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خالص توبہ، یعنی فقط آپ کوئی دھوکہ دینے کے لیے نہیں، آپ خالصاً توبہ کریں۔ اس لیے کہ نصیحت جو ہے وہ بعض اوقات نصیحت ہوتی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت مہم جملہ ہے۔ نصیحت بعض اوقات حقیقت میں نصیحت نہیں ہوتی، بلکہ ایک شخص غلط طور پر اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، قرآن مجید میں چند جگہ استعمال ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی خیر خواہ نہیں ہے، ظاہر اپنے آپ کو خیر خواہ کرتا ہے اور ناصح کہتے کرتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر سورہ 12 آیت 11، اس میں جناب یوسف کے بھائی کہتے ہیں بابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں دھوکہ دینے کے لیے جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے لیے ناصح ہیں، یعنی ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیے وہاں جناب موسیٰ کی بہن کے بھی لفظ وہی ہے ناصحون، اور یہاں جناب یوسف کے بھائیوں کے الفاظ بھی وہی ہیں، لہذا الفاظ کے چکر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ وہ ناصحون کا لفظ کہہ کے بہن بھائی کو بچا رہی تھی، یہاں ناصحون کا لفظ کہہ کے بھائی بھائی کو مار رہے تھے۔ اب دونوں کے لفظ جو ہیں، اس لیے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کہنے والا ہے اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس حقیقت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ شیطان کے جملے بھی، اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 ہے۔ شیطان نے کہا وَقَاسَمَهُمَا، اور دونوں کو جناب آدم اور جناب حوا کے لیے قسم کھائی اس نے۔ قسم کھا کے کہتے ہیں انی لکما لمن الناصحین، اور عجیب جملہ ہے یہ، اور شیطان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک تو قسم آ گئی، انی یہاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے، لمن یہاں پھر تاکید ہے، اور لکما یہاں بھی تاکید ہے۔ وہ چار تاکیدیں اور قسم استعمال کر کے کیا کہتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، سورہ اعراف کی آیت 21 کے قسم کھائی اس نے اور کہا کہ یقیناً تم دونوں کے لیے میں ناصحین میں سے ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب نصیحت کیا کی کہ کھاؤ وہ جو جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ تو جناب آدم اور جناب حوا کو قسمیں کھا کے شیطان نے، یا اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اپنا بن کے اس نے وہ کھلا دیا جو نہیں کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے نصیحت کا معنی جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ نصیحت، حقیقی نصیحت وہ ہے جہاں اخلاص ہو اور جہاں ہمدردی ہو، دونوں چیزیں مل کے ہوں۔ ہمدردی کا اظہار ہو تو وہ مقصد اخلاص نہیں ہے، وہ ناصح بننے کا ایک حوصلہ ہوگا۔ اب ہم اس دنیا میں اس زمانے میں دیکھتے ہیں بہت سی ایسی طاقتیں، ایسی حکومتیں ہوتی ہیں جو لوٹتی ہیں، اور حقیقت میں لوٹتی ہیں کیا کہہ کے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لہذا ہر خیر خواہی کا دعویٰ کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پہ ہم مذہب میں بھی اس چیز کو لے آ سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دعوے دار کہ میں مذہب کا ٹھیکیدار ہوں، یہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا کتنا فائدہ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کچھ ذمہ داریاں ہماری جو ہیں وہ اپنی ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ ہم اگر قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں تو
ادھر ادھر کی نصیحتوں سے ہم محفوظ رہیں گے کہ کہیں کوئی غلط ہمیں نصیحت نہ کر جائے. نصیحت کے روپ میں حقیقت میں وہ نصیحت نہیں ہوگی. تو اب قرآن مجید کو جناب امین علیہ السلام نے کس عنوان سے لیا؟ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ. امین علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو کہا کہ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، تعلق مضبوط کرو قرآن سے. قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَانْتَصِحْ، کہ اس سے نصیحت حاصل کرو. اب نصیحت کیسے حاصل کریں؟ اب قرآن مجید میں خود نصیحتیں ہیں. یہ ایک باب ایسے ہے کہ قرآن مجید میں نصیحتیں. مثلا میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی، اور تفصیلی نصیحت جو ہے وہ قرآن مجید نے جو جناب لقمان سے کرائی ہے. جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں. کم از کم اگر ہم وہ کر لیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحتیں، مثلا یا عباد الرحمن، اے اللہ کے بندو، اور پھر سورہ فرقان میں کوئی 11 نصیحتیں کی ہیں. لیکن آج کے سیشن میں جو عرض کروں وہ یہ ہے کہ جناب لقمان کی نصیحتیں جناب لقمان کے بیٹے کو، اور جناب لقمان کے بیٹے کو تفصیلی نصیحت ہیں. قرآن مجید نے اس کو موعظہ کہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. آپ یہی سمجھیے یہاں کے وہی موعظہ اور وہی نصیحت. ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ یوں استعمال ہوتا ہے، وعظ و نصیحت. تو موعظہ بھی تقریباً اس کے قریب ہے. یہ سورہ 31 کی آیت 13 سے یہ نصیحت شروع ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ اپنے بیٹے کو یہاں ترجمہ شیخ محسن علی صاحب کا ہے، وہ اس میں ترجمے میں موعظہ کا معنی یہ کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. اب نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ پہلا جملہ کہا یا بنیا، اے بیٹا، لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. آگے پھر وصیت کا سلسلہ ہو. وصینا الانسان بوالدیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. یہاں وصیت کا بھی ترجمہ بعض نے نصیحت ہی کیا ہے. ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کی. پھر والدین کہہ کے پھر الگ کہا، خاص کر ماں کا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس ماں جس نے اس کو کمزوری پہ کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا پیٹ میں. وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلاتی رہی. ان کے لیے وصیت کرتا ہوں کیا ہے؟ ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. الیہ المصیر. یہ ایک نصیحت، مثلا یہاں سے نصیحت شروع ہوتی ہے. آپ اس کو دیکھیے گا، یہ سورہ لقمان سورہ 31 کی آیت 13 سے آگے یہ سلسلہ نصیحت کا شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہے تقریباً آیت 19 تک. یہ چند آیات جو ہیں وہ 6 آیات میں چند نصیحتیں ہیں جناب لقمان کے ذریعے سے جناب لقمان کے بیٹے کو. تو اب یہ نصیحتیں، اس کے بعد جناب امین علیہ السلام نے تیسرا جو جملہ فرمایا ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو تیسرا جملہ اس خط کا کیا ہے کہ وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ. قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. تو تمسک بحبل القرآن، اللہ کے رسی سے مضبوطی سے تعلق رکھنا، اس سے نصیحت لینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید نصیحت ہی کا ایک اور وضاحت ہوگی. نصیحت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھیے. اور اسی حلال اور حرام کی حقیقت بتلانے کے لیے عملاً بھی اور قولاً بھی پیغمبر اکرم کی ذات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ذکر جناب پیغمبر اکرم بھی ہو جائے، اور وہ حقیقت میں ذات گرامی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے.
ایک اگر عظمت دیکھ لی جائے پیغمبر اکرم کے، اگر مختصر ترین الفاظ میں کوئی تعریف کی جاتی ہے، الحمدللہ قرآن مجید کی وہ تعریف ہے اور ہمارے ہر ممبر سے کی جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پچھلے ویکینڈ پہ ایک سیشن تھا تو بڑا اچھا سیشن مجھے لگا، 20-25 افراد تھے، تو ہم نے یہ آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو میں نے کہا بھی یہ کمپٹیشن ہو جائے گی، وہ کیجیے کہ آیت کا ریفرنس کون پہلے بتلائے گا، تو پھر 10 آیات اور اسی طریقے سے جو ہیں وہ پھر ہم نے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پیغمبر اکرم کی عظمت کے لیے کون سی آیات جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ یہ ہے کہ ابھی آپ ذہن میں ذرا سوچئے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اس کا ریفرنس اگر پوچھا جائے تو ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں پیغمبر اکرم کو عالمین کی رحمت کہا گیا۔ ایک آیت اسی حوالے سے اور یاد کر لیجیے، اور وہ ہے سورہ توبہ کی، سورہ نمبر توبہ میں وہ کیا ہے، ہم اس دن وہ کہہ رہے تھے، میں تفسیر میں جب آپ عملی فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم جو ہے وہ سوروں کے نمبر یاد کر لیا کیجیے، تو سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اگر دیکھیے، سورہ انبیاء کی آیت 107 میں کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بلکہ اس میں اچھا ترجمہ جو ہے وہ بس رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی کلی طور پر جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب سورہ توبہ کی اس آیت کو دیکھیے تو یہی لفظ رحمت جناب پیغمبر اکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس انداز میں استعمال کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بڑے خوبصورت عظمت پیغمبر اکرم کے لیے یہ آیت ہے۔ بتحقیق تمہارے پاس، یہ آیت، بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر بہت سخت گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں لفظ رحیم استعمال ہوا پیغمبر اکرم کے لیے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے لیے نہایت رؤوف اور رحیم ہے۔ اب اس حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے، رحمت کہا گیا ہے۔ اور آخری جملہ اور گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خط 158 میں ارشاد فرمایا، اور اس کو اگر ہم لے لیں تو یہ ہماری عید میلاد کامل ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے وہ ہے کہ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ احب العباد الی اللہ المختص لعصرہ، اس کو خطبہ نمبر 158 کا یہ جملہ پیغمبر اکرم کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بیان کی ہیں، لیکن ایک جملہ جو ہے وہ یہی ذہن میں رکھیے، فتأسى متأسن بنبیہ، پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ پیغمبر اکرم کی پیروی کرے اور ان کے نشان قدم پر چلے، اور اللہ کے محبوب بندوں میں سے وہی ہوگا جو آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت پیغمبر کو سمجھنے، اس کو زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سے جو درگزر کیا خطا اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پروردگار جناب پیغمبر اکرم ہی کے صدقے میں ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ جو ہمارے شرکاء ہیں پروردگار ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو بری کے رحمت فرمائے۔ اس مرکز کو کریم اللہ مزید آبادی عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔